بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 250، آیت نمبر 36 تا 37، سورہ آل عمران۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: فلما وضعتها، پس جب امرأۃ عمران نے اس لڑکی کو جنا تو کہنے لگی، اے ربا، بے شک میں نے تو لڑکی جنی ہے، اور اللہ جانتا ہے اس لڑکی کے شان اور مرتبے کو جو اس نے جنی، اور نہیں تھا وہ لڑکا جو مانگا اس لڑکی کی طرح جو اس کو دی گئی، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، اور میں اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے پناہ مانگتی ہوں اے اللہ تجھ شیطان مردود سے۔ پس قبول کیا اس کو اس کے پروردگار نے اچھی قبولیت کے ساتھ، اور اس کی پرورش فرمائی اچھی پرورش، اور کفلی زکریا علیہ السلام کو اس کی کفالت کا ذمہ دار بنایا۔ جب بھی داخل ہوتے تھے زکریا علیہ السلام اس کے پاس خاص عبادت خانے میں، تو پاتے تھے اس کے پاس ایک خاص قسم کی خوراک، تو کہا، اے مریم، کہاں سے ہے یہ تیرے پاس؟ کہنے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر اس کے وہم اور گمان کے۔ ان آیات کے اندر اس واقعے کی تفصیل ہے، حضرت امرأۃ عمران کی نظر کی تفصیل ہے کہ فلما وضعتها، یہاں ضمیر لوٹ رہی ہے ماں کی طرف، اور ماں چونکہ کے اندر دو احتمال تھے، مذکر اور مؤنث دونوں ہونے کے، کہ ماں فی بطنی میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لیکن لفظ ماں کے معنی کے اندر تو وہ مؤنث والا معنی ہے، اس لیے ماں کے معنی کی طرف یہ وہاں ضمیر لوٹ رہی ہے۔ فلما وضعتها، جب اس عورت نے، امرأۃ عمران نے جنا اس لڑکی کو، تو قالت، کہنے لگی، بطور حسرت کے، یہ بطور اخبار نہیں، خبر نہیں، افسوس اور حسرت کے، کہ ربی، اے ربا، انی وضعتها، میں نے جنا ہے انثیٰ لڑکی، یعنی میری خواہش تو یہ تھی کہ اللہ مجھے لڑکا دے گا، لیکن وہ لڑکا نہیں ملا، لڑکی مجھے ملی ہے، یہ ایک میری حسرت اور افسوس ہے۔ یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ کو خبر دی جا رہی ہے، بلکہ یہ حسرت اور افسوس ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثیٰ، یہ درمیان میں دو جملے معترضے ہیں، انی سمیتها اور انی وضعتها انثیٰ کے درمیان میں جو امرأۃ عمران کا کلام ہے، تو یہ ادخال الہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ واللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، بما، اس لڑکی کے شان کو یا حالت کو، بما یعنی وہ جو لڑکی ہے اس کی شان اور حالت کو اللہ ہی خوب جانتا، وضعت جو اس نے جنی تھی، یعنی وہ مراد مریم کی شان اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کا مرتبہ اور مقام۔ ولیس الذکر کالانثیٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے۔ الذکر لیس کا اسم ہے اور کالانثیٰ اس کی خبر ہے۔ اس میں جو کاف کا با مابعد ہوتا ہے مشبہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کی شان اور مرتبہ ہوتا ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ زید نہیں ہے عمر کی طرح، یعنی عمر تو بڑی شان والا ہے، مرتبے والا۔ تو اگر یہاں نفس ذکر سے محض مرد اور لڑکا لیا جائے اور انثیٰ سے لڑکی، تو حقیقت کے خلاف ہے کہ لڑکا کی شان لڑکی کی طرح نہیں ہے، ہر لڑکی کی شان بلند ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس لیے الذکر میں الف لام عاد خارجی ہے، اور الانثیٰ میں بھی الف لام عاد خارجی ہے۔ معنی ولیس الذکر، نہیں ہے وہ لڑکا جو کہ امرأۃ عمران نے طلب کیا تھا، مانگا تھا، الذی طلبت کالانثیٰ، اس لڑکی کی طرح، التی وہبت لہا، وہ لڑکی جو اس کے لیے دی گئی ہے، اس کا مرتبہ اور مقام بڑا تھا۔ گویا کہ یہ جملہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت امرأۃ عمران کے سامنے آیا، یا اللہ نے الہام کے طور پر ان کو بتا دیا،
جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو الہام فرماتے ہیں تو ان کو تسلی ہو گئی، ان کی وہ حسرت اور افسوس ختم ہو گیا۔ تو جیسے ہی اس کے بعد وہ انی سمیتھا، اس نے اس کا نام رکھا۔ اصل یہ ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہو جائے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کا نام رکھا جائے اور نام باپ رکھتا ہے، لیکن یہاں چونکہ عمران فوت ہو چکے تھے اور صرف وہ اس کی بیوی رہی تھی، تو اس لیے وہ انی سمیتھا اس نے نام رکھا، اور یہ سنت طریقے کی طرف اشارہ ہے۔ میں بے شک اس کا نام رکھتی ہوں مریم۔ مریم کہتے ہیں لزوم العبادت، یعنی جو بہت زیادہ عابدہ ہو، ہمیشہ عبادت کی طرف لگی رہی۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس میں عربیت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، عابدہ کے معنی میں ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں۔ ہاں معنی اس لڑکی کو، وذریتہا، اور اس کی اولاد کو بھی، بکا تیری پناہ میں اے اللہ، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، کہ اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے وسوسے سے اللہ بچا۔ بعض نے کہا کہ اعیذ یہاں استعیذ کے معنی میں ہے، تو پھر معنی یہ ہوگا وَإِنِّي أُعِيذُهَا، میں پناہ مانگتی ہوں، ہاں اس لڑکی کے لیے، بکا اے اللہ تجھ سے مانگتی ہوں، وذریتہا، اور اس کی اولاد کے لیے بھی پناہ مانگتی ہوں، من الشیطان الرجیم سے۔ یہ گویا کہ ذریت تو موجود نہیں تھی، لیکن سمجھدار آدمی کی دعا ہے کہ یہ بہت جامع دعا ہے کہ اللہ اس لڑکی کو، مطلب یہ ہے کہ اس کو پرورش عطا فرما، اس کو بڑی کر، بالغ کر، اور اس پہ اس کی شادی کرا، اور شادی کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا کر، اور پھر اس اولاد کو بھی اللہ شیطان سے بچا۔ گویا کہ اتنی طویل دعا ہے۔ ایک آدمی نے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی گائے اور بھینس دے، اور تاکہ اس کا دودھ میری بہو نکالے۔ گویا کہ اس کے اندر طویل لمبی دعا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ گائے بھینس دے، اور پھر میرے بیٹے ہوں، اور پھر ان کی شادیاں ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو یہ کریں۔ تو اس طرح ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بچہ نہیں ہے مگر شیطان اس کو پیدا ہوتے وقت چھو لیتا ہے، تو الا مریم ایک عبارت میں آتا ہے وابنہا، اس کا بیٹا، اور ایک حدیث کے اندر ہے الا عیسی ابن مریم۔ تو جس روایت میں ہے کہ الا مریم وابنہا، کہ مریم کو، تو اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں دعا حضرت مریم نے جو کی ہے، حضرت حنا جو امرات عمران، اس نے جو حضرت مریم کے لیے دعا مانگی ہے، تو وہ تو ولادت کے بعد کی ہے، اور تو ولادت سے پہلے تو دعا نہیں کی۔ تو کیسے؟ وہ حدیث میں تو یہ آتا کہ شیطان پیدا ہی کرتے وقت مس کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ اسباب شرعیہ ہے، اور اسباب شرعیہ کے اندر تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی، بلکہ اسباب شرعیہ بعد میں ہوں لیکن اثر پہلے ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ خبر دی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اعیذھا، روح المعانی والے نے لکھا ہے کہ یہ بمعنی ماضی کے ہے، میں نے اس کے لیے پہلے پناہ مانگی تھی اللہ تجھ سے اور اس کی اولاد کے لیے۔ اور بھی جوابات ہیں وہ حدیث کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں۔ فتقبلہا، پس قبول کیا اس کو اس کے پروردگار نے، بقبول حسن، اچھی قبولیت کے ساتھ۔ تقبل باب تفاعل ہے، اس میں تاکید کا معنی پایا جاتا ہے، اس میں ہمیشہ تکلف کا معنی نہیں ہے۔ تو یہاں تاکید ہے، معنی اللہ نے اس کو خوب قبول کیا۔ یہ اوپر جو کہا تھا فتقبل منی، کہ مجھ سے قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا۔ قبول کا مطلب یہ کہ اس میں فائدے رکھے، قبول حسن کا معنی، اور اس کے اندر بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اس میں ثواب اور برکت رکھی، اس کے اندر نیک اعمال تھے، یہ قبول حسن تھے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، انبات کا معنی تو اگانا ہے، معنی اس کو اگایا یعنی بڑھایا، نباتاً حسناً، اچھے اگانے کے ساتھ، یعنی اس کے ایک دن میں جو اس کی تربیت ہوتی تھی اور وہ بڑھتی تھی اتنی زیادہ جتنا کہ عام بچہ سال میں بڑھتا ہے، اور وہ ہفتے کے دن، یہ خاص مقدار تک ایسا تھا، ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں تھا۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدن میں اعتدال رکھا، کہ اعتدال باعتبار یہ ہے کہ ہر اعتبار سے اس کے اخلاق اور اس کی خوبصورتی اور اس کے بدن کی قد و قامت کے اعتبار سے اعتدال رکھا۔ گویا کہ خلق میں اور خلق دونوں کے اندر اعتدال تھا، خلق معنی اعضاء کے اندر اور خلق معنی اخلاق کے اندر خوبی، یہ دونوں معتدل رکھی تھی،
اس کو کہا جاتا ہے انبتھا نباتا حسنا۔ وکفلھا زکریا، اور پھر یہ لڑکی دے دی تھی اللہ تبارک و تعالی نے زکریا کی تربیت اور پرورش میں، چونکہ اس کی خالہ جو ہے وہ زکریا کے گھر والی تھی عیشا بن فاقوزہ، تو اس لیے اس کی تربیت میں دے دی۔ گویا کہ یہ انبتھا نباتا حسنا کفلھا کی تفسیر ہو گئی کہ ایک نبی کی تربیت میں دے دینا یہ گویا کہ انبات حسن ہوگا، اور یہ فتقبلھا ربھا بقبول حسن ہو جائے گا۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی داخل ہوئے زکریا علیہ السلام اس کے پاس، مریم کے پاس، المحراب خاص عبادت خانے کے اندر۔ محراب اس زمانے میں ایک خاص عبادت خانے کو کہا جاتا جو مسجد کے ساتھ ہی کمرہ ہوتا تھا، اور اس وقت کے ہر پیغمبر جو امام ہو یا مسجد کا، اس کے لیے عیسائیوں کے ہاں ایک خاص عبادت خانہ بنایا جاتا تھا جس میں صرف وہ امام یا وہ نبی ہوتا، باقی عام لوگ نہیں چلتے تھے۔ اسمعی نے لکھا ہے کہ محراب اس کمرے کو کہا جاتا ہے جو اوپر ہو نیچے نہ ہو، یعنی بلندی پر ہو، چھت سے اوپری چھت پر ہو، اور اسی طرح بعد نے لکھا ہے کہ جس کی طرف سیڑھیاں لگائی جائیں۔ تو یہ وہ محراب نہیں ہے جو ہمارے دور کا، جو ہماری مسجدوں میں ہے۔ یہ جو محراب ہوتا ہے یہ تو عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ان کے گورنر جو تھے عمر بن عبدالعزیز، اس نے اس کو ایجاد کیا ہے، اور اس کے دو مقصد ہے، ایک تو قبلے کی سمت معلوم ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وسط مسجد کا وسط معلوم ہو، درمیان کہ امام درمیان میں کھڑا ہوتا ہے تو درمیان پہلے سے اس کو ناپ کیا جائے گا، کیونکہ یہ نہ ہو تو پھر پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہ بدعت نہیں ہے بلکہ بدعت للدین ہے، بدعت فی الدین نہیں ہے۔ بدعت للدین معنی دین کے افادے کے لیے کوئی چیز اسباب پیدا کیے جائیں تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ وجد عندہا رزقا، اس کے پاس پایا زکریا علیہ السلام نے رزقاً معنی ایک خاص قسم کی خوراک، اور وہ خاص قسم کی خوراک دو وجہوں سے تھی۔ ایک یہ ہے کہ سردی کا پھل جو ہے نا وہ گرمی میں ملتا تھا، اور گرمی کا پھل میوہ جو ہے نا وہ سردی میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کمرے میں پردہ تھا، بند تھا، زکریا علیہ السلام کے علاوہ وہاں کوئی نہیں جاتا تھا، اور اس کے باوجود وہاں خوراک ہوتی تھی، تو یہ ایک عجیب اور غریب بات تھی۔ قال، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، مانا من این لکی ھذا، یہ خوراک تیرے پاس کہاں سے آئی ہے؟ کیونکہ خوراک لانے والا میں ہوں، تو میں نے نہیں لایا، تو پھر یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ گویا کہ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ عالم الغیب نہیں تھے، اور انبیاء سے علم غیب کی نفی ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے اور خوراک آ رہی ہے۔ قالت، کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ معنی یہ ہے کہ حضرت مریم کو بھی معلوم نہیں کہ خوراک کہاں سے آتی ہے، لیکن جب نہیں معلوم اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ زکریا نہیں لاتے اور مجھے بھی معلوم نہیں کہ کہاں سے ہے، تو تفویض اللہ، اللہ کے معاملہ حوالہ کیا کہ اللہ کی طرف سے، بس غیب کے خزانے سے اللہ دیتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ زکریا علیہ السلام کو معلوم کیوں نہیں تھا، اس لیے کہ زکریا علیہ السلام نے تو اس لیے سوال کیا کہ جب میں نہیں لاتا تو کوئی اور لاتا، پتہ نہیں کون لا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے مریم کو معلوم ہو، تو اس لیے سوال کیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ حضرت مریم کی طرف سے گویا کہ یہ جملہ ہے، بے شک اللہ تبارک تعالی روزی دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہے، بغیر حساب، بغیر اس کے وہم اور گمان کے۔ مومن آدمی کو اس کے خیال میں اور گمان میں نہیں اللہ روزی دیتا ہے۔ یہاں مفسرین نے روح المعانی ابن کثیر، قرطبی اور تفسیر البحر المحیط ابن جریر وغیرہ تمام نے لکھا ہے کرامت الاولیاء، یہ ولی کی کرامت جو ہے یہ برحق ہے اور سچی ہے۔ اور کرامت مانا ولی کے ہاتھ پر خرق عادت، یعنی عادت سے ہٹ کر کسی کام کا ظاہر ہو جانا، جو کہ ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی کرامت۔ اگر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور غیر نبی کے ہاتھ پر ایسی چیز جو کہ ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ معتزلہ اس کے منکر ہے، وہ کرامت کو بالکل نہیں مانتے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک کرامت ولی برحق ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مومن متقی ہو اور باشرہ ہو، لہٰذا جو آدمی تقوی اور مومن اور باشرہ نہ ہو تو اس کے ہاتھ پر اگر خرق عادت کرامت ظاہر ہو جائے تو یہ دھوکہ ہوگا، استدراج ہوگا، کرامت نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس ولی کے اختیار میں اور قدرت میں وہ چیز نہیں ہوگی، یعنی جو کرامت اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی ہے تو وہ اس کے اختیار اور قدرت میں نہیں، غیر اختیاری چیز ہوگی۔
تیسری شرط یہ ہے کہ اخفاء الکرامت واجب ہے، ولی اس اپنی کرامت کو چھپائے گا، اس کو ظاہر نہیں کرے گا حتی الامکان۔ ہاں اگر ظاہر ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، وہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے یہ ایسا ہوا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کرامت کو خدائی نہیں سمجھنا چاہیے، الوہیت کے جو کرامت ہے تو اس کے سارے اختیار ہے، کسی نے دم ڈالا تو وہ لگ گیا، اس پر اثر ہو گیا، اور کوئی ٹھیک ہو گیا تو وہی سمجھے کہ میرے اختیارات ہیں اور پھر خدا بن جائے اور یہ سب کام میرے اختیار میں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ کرامت جو ہے اس کی حیات زندگی کے اندر اس کو جو ظاہر ہوگی اس کو کرامت کہا جائے گا۔ بعد الوفات جو ہے وہ کرامت لغوی ہے، وہ کرامت اصطلاحی نہیں ہے، یعنی بمعنی حفاظت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حبش کے اندر ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی تو لوگ اس کے ساتھ بہت دشمنی کرتے تھے، تو لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کی قبر میں جا کر اس کو کھود کر نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں نور پھیلا دیا اور اس کی آگ میں روشنی ہونے لگی تو لوگ ڈر گئے اور قریب میں نہیں آئے۔ تو یہ گویا کہ 5 شرائط ہیں کرامت کی، ان شرائط کے ساتھ ہے